بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین، آج میں ایک اور بہترین ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے ایک بہت ہی محترم بھائی ہیں، اس کی کاوشوں اور محنتوں سے ایک اور ہمارے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، اس کی ویڈیوز کو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کی مسٹیکس کو گن گن کے چن کے یہ ویڈیو میرے محترم بھائی نے بنایا ہے۔ یہ جو مولانا صاحب ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت ہی ایک بڑے مستند اور باوثوق علماء میں شمار کرتا ہے، لیکن ان کی غلطیاں دیکھ کے، یہ ویڈیو دیکھ کے میرا تو ہوش چکرا گیا، میرا سر چکرا گیا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ناظرین کو بھی یہ ویڈیو دکھا دوں، تاکہ یہ جو عالم ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی اچھے سے علم ہو اور اس کی جانکاری آپ لوگوں تک بھی پہنچے۔ یہ ایک ایسا عالم دین ہے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو کے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عالم سمجھ رہا ہے۔ عالم انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ہمیں ان کی احترام کرنا چاہیے، ہمیں ان کی عزت کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے محترم بھائی ہیں، ان کے بڑے بڑے دعوے ہیں۔ آپ ویڈیو کو پورے کا پورا واچ کیجئے گا، آپ لوگوں کو بھی صحیح پتہ چل جائے گا کہ ان کی دعوے کیا ہیں اور ان کی اپنی مسٹیکس کیا ہیں۔ یہ جو ہمارے محترم بھائی ہیں، اس کی کاوشوں اور محنتوں سے اس نے گن گن کے چن کے ان کی مسٹیکس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو چلیے آئیے ہم بھی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ہم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ تو چلیے آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج والا کلپ آپ نے آخر تک ضرور سننا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اس حق کی دعوت قبول کرنے سے، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ یا صاحب السجن فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّوعُ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ فَمَا تَزِدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كَمَا أَخْرَجَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم بھی اکثر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین حتی اذا ادرکہ الغرق ان صلاتک سکن لہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان لنبی والذین آمنوا وزینت ولا يرهق وجوہہم قطرۃ ولا ذلہ الذین یلمزون المطوعین ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ قال رب ارنی انظر الیک الذی یؤمن باللہ وکلماتہ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی۔ سورہ سبا آیت نمبر ہے 20۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ
فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ، اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی اللہ ہی ہے نا جو تمہیں نجات دے دیتا. ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے. یجد اللہ غفور الرحیم. قال نبنی العلیم الخبیر. تو وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بَعْض، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بعض کو، بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اللہ کا، وَالْمَلَائِكَةِ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. لیکن یہ ساتھ شرط لگا دی ہے، اذ آتیتموہن اجورہن فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلوہ ذالک بأن منہم قسیسین قل لمن ما فی السماوات والارض. اے نبی ان سے فرمائے پوچھنے کے انداز میں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ قل اللہ، پھر خود ہی ان سے فرمائیے کہ. تو یہ سورہ ممتحنہ میں سٹارٹ ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت دوست بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو. اتلقون الیہم بالمودہ، ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کان یاکلان الطعام من الکتاب، پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ومہیمن علیہ، اور یہ قرآن محافظ ہے ان کتابوں کے اوپر. فلا تأخذوا منها شیئا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعده خلف. تو قرآن میں تو ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا والے ہیں. نمبر 4 والمؤلفۃ القلوبہم فتقطعوا امر بینہم زبرا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. وہ ظاہر ہے وعلم الانسان وعلم الآدم اسماء کلہا، اور ہم وما ہوا ببالغ، اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں. قل لا اجد فیما اوحی الی محرم علی طعام یطعمہ هو اعلم بکم، وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اذا انشأکم من الارض واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. جی قرآن میں بھی ہے نا سر، اقترب الساعہ وانشق القمر، کہ جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل کی. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ولآمرنہم فلیبتکن آذان الانعام فلیغیرن خلق اللہ وَإِذٍ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اور وہی اللہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی. ویعفو عن السیئات وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. 541 پیج پہ آیت نمبر 22 سورۃ الحدید پارہ نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی اس زمین میں، ولا فی انفسہم،
جی ناظرین، آپ نے سن لیا، 60 سے زیادہ ثبوت ہم نے پیش کیے ہیں، 2-4 کے علاوہ باقی سارے ثبوت ایسے ہیں جن میں مرزا قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے، اور اتنی واضح غلطیاں کہ حروف کو بڑھا دینا، حروف کو کم کر دینا، زبر زیر پیش کی غلطی کرنا وغیرہ وغیرہ، اور یہ ساری غلطیاں ہم جمع نہ کرتے اگر مرزا تجوید کے متعلق اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرتا اور تجوید کے متعلق علماء پر، بزرگوں پر فتوے نہ لگاتا۔ چونکہ مرزا تجوید کے سلسلے میں اپنے متعلق بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور دیگر علماء پر، حتیٰ کہ ائمہ حرمین پر فتوے لگاتا ہے، اور دنیا میں ہم نے یہ پہلا شخص دیکھا ہے جو تجوید کے اندر مہارت کا اتنا بڑا دعویٰ بھی رکھتا ہو اور بزرگوں پر، علماء پر، ائمہ حرمین پر طنز بھی کرتا ہو تجوید کے سلسلے میں، اس کے باوجود قرآن کریم دیکھ کر اتنی موٹی موٹی غلطیاں کرتا ہو۔ مرزے کے علاوہ ہمارے سامنے دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ خیر، اب آپ مرزے کے دعوے سن لیں اور بزرگوں پر، علماء پر اور ائمہ حرمین پر جو اس نے فتوے لگائے ہیں وہ بھی آپ سن لیں۔ پھر مجھے تو چونکہ عربی میں نے کورس بھی پورا کروایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ 2 سال میں جو قاری کورس کراتے ہیں نا قرات کا، میں نے اس کو 90 منٹ کے اندر سارا پورے کا پورا ہی کور کر دیا اللہ کے فضل سے۔ وہ 90 منٹ کوئی دیکھ لے ایک نشیز میں بیٹھ کے، وہ ایک قاری کے برابر شاید اس سے بھی اچھی کر لے اگر وہ اس رولز کے مطابق چلنا شروع کر دے، وہ مشکل نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ ائمہ اور بڑے بڑے علماء بھی وہ تو پورا قرآن ہی مجہول پڑھتے ہیں۔ یہ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے۔ ایک تو ترنم وہ ہے جو مولوی لگاتے ہیں، قرآن بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف ترنم ہی ہوتا ہے اس میں۔ نہ میری جیسی یہ قرات کر سکتے ہیں، نہ ان کی عربی پروننسیشن درست ہے، یہ تو مجہول پڑھتے ہیں۔ جائیں میری عربی، میں نے جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو، میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے پروننسیشن کے اعتبار سے۔ میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے، پتہ کب آپ کی تاریخ پیدائش کس سن کی ہے؟ 2001 کی۔ ہاں، میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا، میری داڑھی بھی نکلی تھی، میں نے قرات سیکھی تھی۔ پھر ان جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے، تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب، ساجد میر صاحب، تینوں بڑے فرقوں کے نام، ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے۔ عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے، یہ مجہول پڑھتے ہیں۔ اب میں الحمدللہ میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائڈ لوگوں سے، جب میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، میٹرک میں تھا۔ میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے۔ میرے سینکڑوں شاگرد ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ فنی قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ سدیس کو قاری نہیں مانتے۔ نستعین والا جو عین ہے نا، یہ 50% زیادہ امام کعبہ نکالتے نہیں، وہ نستعین پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ ابراہیم شریم کو بھی سن لیں، وہ بھی کئی بار نستعین صحیح نہیں نکالتا، عین وہ سکپ ہو جاتی ہے ان سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور میں قاری ہوں، آج کا قاری نہیں ہوں، 1992 میں نے قرات سیکھی تھی، آج سے 27 سال پہلے۔ تو آپ ذرا جو عربی جاننے والے ہیں، جو قاری ہیں، جو علماء میں تو بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ آپ قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ علماء کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے مجہول عربی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں۔ قرآن کا میرا یوٹیوب کے اوپر یعنی آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، مکمل کمپلیٹ قرآنک تجوید۔ آپ یوٹیوب پر لکھیں، ماشاءاللہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، یہاں تو صرف 80-90 لوگوں نے وہ دیکھا تھا۔ آپ کو اللہ کے فضل سے جو 2 سال کی تجوید کا کورس ہے وہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا ہے، اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ تجوید میری ایک یعنی اسپیشلٹی ہے، اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی تھی۔ پھر ایک اور غلطی ہے جو مجہول چیزوں کی ہے، عربی تو اس کو بھی غلط مانتے ہیں جو سارے کرتے ہیں۔ میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی پروننسیشن غلط پڑھتا ہے۔ درود شریف کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد، یہ غلط ہے، اللہم صلی علی محمد ہے، کیونکہ عربی میں تو لامزر لی ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں دنیا کا کون سا عالم دین، کون سا حفیظہ اللہ، کون سا دامت برکاتہم عالیہ، کون سا امام کعبہ جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد کہتا ہے؟ صلی علی کہتے ہیں، صلی لامزر لے، لامزر لی ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے ان کو پھکیاں بھی ان کے لیے رکھی ہیں، میرے پاس کافی زیادہ پھکیاں ہوتی ہیں۔
مرزا جی ہمارے پاس بھی پھکیوں کا ذخیرہ آپ کے لیے موجود ہے، 60 سے زیادہ پھکیاں ہم نے اسی کلپ میں دے دی ہیں، ضرورت پڑی تو اور بھی ہم پھکیاں دے دیں گے۔ بہرحال ناظرین خود فیصلہ کریں، ایک آدمی جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہو تجوید کے متعلق اور علماء پر، بزرگوں پر، ائمہ حرمین پر اعتراض کرتا ہو کہ ان کو تجوید صحیح نہیں آتی، قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا، اور اپنا حال یہ ہو کہ قرآن کریم سامنے رکھ کر دیکھ کر بھی اتنی بڑی بڑی غلطیاں کہ حروف کو کم کر دینا، زیادہ کر دینا، آگے پیچھے کر دینا اور زبر زیر پیش کی غلطی کرنا، اتنی موٹی موٹی غلطیاں کرنا، اور وہ بھی قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھتے ہوئے۔ مرزا کہتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی غلطیاں کیا کرتے تھے، تو عرض یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے دعوے بھی نہیں کرتے تھے، اگر وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تو ان کی غلطیاں بھی نکالی جاتی، تو مرزا چونکہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اس لیے ہم نے غلطیاں نکالی ہیں، اور مرزے کے علاوہ دنیا میں ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ دعوے اتنے بڑے بڑے ہوں اور حالت یہ ہو۔ تو میرے پیارے محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو محترم مولانا صاحب ہیں، اپنے آپ کو مولانا صاحب کہتے ہیں، اس کے اتنے بڑے بڑے دعوے، اور یہ آپ نے بھی دیکھ لیا کہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھتا ہے، لیکن آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ زیر، زبر، پیش، مد، کتنی ساری مسٹیکس کر رہے ہیں۔ بقول یہ دوسرے صاحب کے، بندہ ناچیز کوئی بھی ہو، انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے علماء اکرام صاحبان کی عزت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے محترم ہیں، اور وہ انبیاء کے وارث ہیں، ہمارے نکاح پڑھانے والے اور جنازے پڑھانے والے بھی یہی ہیں، یہ ہمارے لیے قابل احترام اور محترم ہیں۔ اور میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ علماء کی، عالم دین کی ہمیشہ سے عزت و احترام کیا کریں، یہ ہمارے اثاثے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت محترم اور قابل احترام ہیں۔ تو اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔